العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ دن اور رات کے گناہ بخشے جانے کا کتنا آسان نسخہ پتہ چلا کہ محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب پر دن رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بارگاہ رسالت میں ایک اعرابی عرب کے دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ تو وہ عرب کا دیہاتی اعرابی مسکرانے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے عرض کی، کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر کرتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے، اس عرب کے دیہاتی نے سچ کہا، جان لو اللہ پاک سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے، کتنا کریم ہے اللہ پاک، اپنے نافرمان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کھڑی شریف کے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں، عیب میرے تے پلہ دیندا ہنر کریندا ظاہر جدوں کرم دا واڑا کردا، کوئی نہ رہندا باہر جدوں کرم دا واڑا کردا، کوئی نہ رہندا باہر۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے عیبوں کو چھپاتا ہے اور میرے ہنر، میری خوبیاں ظاہر فرماتا ہے۔ دیکھیں ہم میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں۔
ہماری خوبیوں سے لوگ واقف ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں پر ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے اور ان کے ہنر خوبیوں کو ظاہر فرماتا ہے، اور اس کا کرم ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، بخشنے والا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ کریم وہ ہے جو مجرم پر قادر ہو کر معافی دے دے۔ کریم وہ ہے وعدہ کرے تو پورا کرے۔ کریم وہ ہے کہ امید سے زیادہ عطا فرمائے۔ کریم وہ ہے جو اپنے پناہ لینے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ کریم وہ ہے جو تمام وسیلوں سے بے نیاز ہو۔ یا رب تو کریمی، یا اللہ تو کریم ہے، ورسول تو کریم، اور تیرے رسول بھی کریم ہے۔ صد شکر کہ ہستیم میان دو کریم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہمارا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، میں دو کریموں کے درمیان میں ہوں، انشاءاللہ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ الدرجات العلا فإنما تسألون کریما۔ اللہ سے بلند درجات کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ تم کریم سے سوال کرتے ہو۔ سبحان اللہ، تو کریم، اور کریم بھی ایسا کہ نہیں کوئی دوسرا یا رب۔ ہمارا رب جیسا کریم ہے، ایسا کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ہم بھکاری ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم سائل ہیں، اور آپ ہیں کریم، اور ان کا خدا ان سے فضوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کریم بنانے والا رب کتنا کریم ہے، وہ تو ان سے بڑھ کر کریم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو نہ نہیں کہتے تھے، تو ان کا رب تو ان سے بڑھ کر کریم ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی جھکے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں کوئی آئے تو صحیح، اس کی بارگاہ سے کوئی مانگے تو صحیح۔ بے مانگے اتنی نعمتیں رب تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جب مانگیں گے تو کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی محبت فرمائے، اپنی محبت کامل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک ناموں میں ذو الجلال بھی ہے۔ ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا، رب جلیل کا کمزور و عاجز بندہ۔ ذو الجلال والاکرام اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ ذو الجلال والاکرام وہ ذات کہ ہر جلال و کمال اس کے لیے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت کو جان لیتا ہے،
اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، ذلت کا اظہار کرتا ہے، جو بندہ رب تبارک و تعالی کے اکرام کو دیکھتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانا، اللہ کے کرم کو نہیں پہچانا، اس کا حق نہیں پہچانا، اللہ پاک کی نافرمانی کی، نمازوں میں غفلت کی، رمضان کے فرض روزے رکھنے میں غفلت کی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت کی، حج کی استطاعت تھی پھر بھی غفلت کی، اولاد کی تربیت اور دیگر احکامات الہی میں غفلت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اب استغفر اللہ، کوئی کہے کہ بھئی اب نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنیں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2467، 2467، سمجھدار شخص وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرے، اور وہ شخص بیوقوف ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے آخرت کے انعام کی امید رکھے۔ نماز ایک نہیں پڑھنی، روزے رکھنے نہیں ہیں، زبان گناہوں سے آلود، نگاہیں گناہوں سے آلود، کان گناہوں سے آلود، دل گناہوں سے آلود، سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے۔ کیا ہونا ہے؟ کام تو ہم نے کیے جہنم میں لے جانے والے، اور ہمیں شوق ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمارا بنے گا کیا؟ تو وہ شخص بیوقوف ہے کہ جو نفس کی پیروی کرتا ہے، بری خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اللہ سے امید رکھتا ہے، آخرت میں انعام کی امید رکھتا ہے، تو گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ بے شک وہ کریم رحیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب، یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 4757، 4757، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے، بے شک جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کریموں سے بڑھ کر کرم والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم، سورہ علق میں ارشاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب کریموں سے زیادہ کرم فرمانے والا، بندوں کو نعمتیں عطا فرمانے والا، ان کی نافرمانیوں پر عذاب میں جلدی نہ کرنے والا، اور جو نعمتوں کا انکار کریں، جو کفر کریں، انہیں بھی عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی. یعنی یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، وہ ذات جو عظمت والی ہے، کبریائی والی ہے. اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انبیاء پر لطف و کرم فرمائے گا، اولیاء پر لطف و کرم فرمائے گا، ایمان والوں پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کو فنا کرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا. ہمارا رب کریم ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنی عظمت و بزرگی کو بیان فرما کر آخرت کی نعمتوں کے بیان کا اختتام فرمایا. ذوالجلال والاکرام دعا کرتے وقت جب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دعا قبول ہو جائے گی. کیا کہنا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑو، اس کی کثرت کیا کرو. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے آپ ایک شخص کے قریب سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا یا ذوالجلال والاکرام، اللہ کو اس طرح پکار رہا تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ. سبحان اللہ. یا جلیلو جو 10 بار پڑھ کر اللہ کا نام ہے جلیل، اپنے مال پر، اسباب پر، رقم پر دم کر لے، انشاءاللہ اس کا مال چوری نہیں ہوگا. موبائل پر کر لے، انشاءاللہ موبائل بھی چوری نہیں ہوگا. یا کریم جو اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا کریم یا کریم یا کریم بستر پر پڑھتے پڑھتے سو جائے، فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. سبحان اللہ. ہمارے رب کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں. یا ذوالجلال والاکرام جو اس کی کثرت کرے گا، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے گا، وضو بے وضو کثرت سے پڑھے گا، اس کو خوشحالی نصیب ہوگی. اور جب وہ دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.